بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن جو شخص یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لے گا 3 دن سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا وظیفہ فائدہ نہ دے گا۔ اگر آج 1 منٹ نکال کر ویڈیو مکمل دیکھ کر اس سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے آپ کے گھر کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، رب رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن جو کہ عصمت اور فضیلت والا دن ہے، اس دن میں مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیب سے ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، رب سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسی صورت کا خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے، وہ دنیا بھی رب کی مرضی کے مطابق گزارے اور آخرت بھی رب کے فضل و کرم سے آسان ہو جائے۔ آج اس صورت کو پڑھ لینا، آپ میں سے جو کوئی بیٹیاں پریشان ہیں اپنے روشن نصیب کے لیے، ماں باپ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار اس صورت کو پڑھیے گا، بیٹیوں کے نصیب روشن ہو جائیں گے۔ بیٹیاں جو اپنے گھر میں تنگ دست ہیں، اپنے گھر میں کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، شوہر نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار اس صورت کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سورت رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی طاقت موجود نہیں جو رب کعبہ سے جھگڑا کر سکے، جو رب کا مقابلہ کر سکے، لیکن یہ واحد سورت ہے جو رب سے مجادلہ کرتی ہے، رب سے جھگڑا کرتی ہے، رب سے اپنے پڑھنے والے کے خلاف کھڑا ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ ملک کو پڑھنا ہے، سورہ ملک جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر کی آخری منزل تک پیچھا نہیں چھوڑتی، رب کے سامنے سفارش کرتی ہے، رب کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے لیے مقدمہ لڑتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، دنیا کی ہر حاجت کو پورا کراتی ہے۔ اللہ والو، سورہ ملک جس کی 30 آیات ہیں اور یہ 30 آیات آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ دنیاوی مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو 30 آیات پر مشتمل سورہ ملک کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن جسے عید کا دن کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا دن کہا جاتا ہے، جسے رب کریم سے مانگنے کا دن کہا جاتا ہے، جسے بخشش کا دن کہا جاتا ہے، صرف ایک سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کئی مہینوں، گھنٹوں، کئی سالوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہیں۔ آج جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا۔ آج جو پریشان ہیں، آج جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض جان نہیں چھوڑتا، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں جمعۃ المبارک کے دن۔
جب کوئی بندہ اپنے مقصد کی نیت کر کے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف ایک بار اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، یہ عمل ایک سورت کا خاص وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ سورہ ہر کسی کو آتی ہے، آپ آسانی سے قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی بعض اوقات تو انسان یہ وظیفہ یہ سورت پڑھ رہا ہوتا ہے تو غیب سے فرشتے رزق، دولت، کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی نصیب ایسا چمکتا ہے کہ انسان خود بخود کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک دن کے اندر رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورت ایک بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 منٹ لگ جائیں گے، لیکن صرف ایک بار یہ سورت پڑھنے سے اگر آپ کی ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے جان چھٹ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ گھر کے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ تو آج جمعۃ المبارک کے دن، جس دن ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں، جس دن اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں، تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تمام گناہوں کو بخش دیتی ہے، اور جس انسان کی بخشش ہو جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، سچی توبہ کرنا بہت آسان ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا اپنے دربار میں موجود تھے۔ ایک صاحب آئے، فرمایا بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرے صاحب آئے، فرمایا مولا علی بے اولاد ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، فرمایا آزمائشیں بہت ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 افراد آئے، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر کیوں بتایا، حالانکہ مسائل تو تینوں کے الگ تھے؟ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آئے، جب کبھی آزمائشیں آئیں، جب کبھی پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں، جب کبھی رکاوٹیں، بندشیں اتنی بڑھ جائیں کہ گھر کے حالات خراب ہو جائیں، ہر قدم پر ناکامی ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ رب کی پکڑ میں ہے، رب کی ذات آپ سے ناراض ہے۔ تو ناراضگی کو ختم کرنے کا، رب کو منانے کا واحد حل استغفار میں چھپا ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کریں، رب کو راضی کریں، رب کو منا لیں۔ آج ہم وظائف پڑھتے ہیں کہ آج بس مجھے رزق مل جائے، میری شادی ہو جائے، نوکری مل جائے، حالات بہتر ہو جائیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں۔ کبھی آپ میں سے کسی نے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھا ہے؟ آج رب کو راضی کر کے دیکھیے، آج رب کو منا کر دیکھیے، کیونکہ جب رب راضی ہو جائے گا تو جگ راضی ہو جائے گا۔ جب رب کی ذات راضی ہو جائے گی، یہ دنیا کی تمام خواہشات، حاجات، رکاوٹیں، بندشیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، رب کی رضا کے لیے پڑھے، رب کو منانے کے لیے پڑھے، پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بندہ مقناطیس بن جاتا ہے، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ جمعۃ المبارک کے دن پورا دن، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس سورت کو ایک بار پڑھنا ہے۔
آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں۔ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی موجود ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، پوری رات 9، 10، 11 بج جائے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب جمعے کے دن کا خاص عمل ہے۔ اب ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی سمجھ میں بالکل نہیں آئے گی اور وظیفے کا فائدہ بھی نہ ہوگا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پہلا مقصد تو آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی بیٹی اپنے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے کے لیے پڑھ لے، شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہے، شوہر کو سیدھے راستے پر لانا چاہتی ہے، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ عمل ہر طرح کے مقصد میں کامیابی کے لیے ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے صرف آپ کی بات مانی جائے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں کرے، تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے نمبر پر 2 رب کے ناموں کو پڑھنا ہے، یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے سامنے والا جتنا بھی سخت دل ہو، اگر کوئی سخت شوہر ہے، سخت دل شوہر ہے جو نافرمان بھی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، محبت نہیں کرتا، برا بلا کہتا ہے، آج یا لطیفو یا ودودو پڑھنے سے اس بندے کا دل موم ہو جائے گا، وہ خود چل کر اپنی بیوی کے پاس آئے گا، ناراضگی ختم کرے گا اور آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے قابو میں ہو جائے گا۔ اور یا ودودو پڑھنے سے آپ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ لوگوں کی باتوں سے کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چاہے آپ ماں باپ کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، یا جلد شادی یا من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ جس جائز مقصد کے لیے چاہیں یا لطیفو یا ودودو کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دنیا آپ کی قائل ہو جائے گی، آپ جہاں بیٹھیں گے صرف آپ کی بات مانی جائے گی۔ یا لطیفو یا ودودو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو پڑھتے دوران آپ اگر تو وہ بندہ آپ کے سامنے ہے تو پڑھ کر پھونک مار دیں، نہیں تو موبائل پر تصویر رکھ کر پھونک مار دیں، نہیں تو
اگر کسی کے پاس تصویر بھی نہیں موجود، بندہ بھی پاس موجود نہیں ہے، تو آنکھیں بند کر کے تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے یا لطیف یا ودود پڑھ کر 11 بار پھونک مار دیجئے۔ یقین کیجئے گا، جتنی بھی ناراضگی ہو، جتنا بھی غصہ ہو، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوں، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قریب آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ جو بھی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا لطیف یا ودود کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ ملک کا وظیفہ ہے۔ تبارک اللہ سی بیادہ الملک کا وظیفہ ہے۔ سورہ ملک یہ رب کریم سے جھگڑا کرنے والی صورت ہے۔ یہ صورت رب کے الفاظ ہیں اور رب سے جھگڑا بھی کرتے ہیں، اپنے پڑھنے والے کے لیے مقدمہ بھی لڑتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی تمام آسائشوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آخرت کے اور قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو سورہ ملک کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ سورہ ملک صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی تمام طرح کی پریشانیاں، تمام طرح کی مصیبتیں، تمام طرح کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ صورت صرف ایک بار جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ صورت قبر کی آخری منزل تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ آج کل لوگ ساتھ تب تک دیتے ہیں جب تک آپ کی جیب میں پیسہ ہے، لیکن سورہ ملک رب کا ایک ایسا کلام ہے، یہ رب کریم کی ایک ایسی صورت ہے جو مجادلہ کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کا ساتھ قبر تک نہیں چھوڑتی۔ اور جو بندہ قبر تک رب کے کلام کو اپنی حفاظت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ ملک ایک بار پڑھا کرے، ہو سکے تو روزانہ پڑھا کریں، نہیں تو ہفتے میں ایک بار جمعۃ المبارک کے دن سورہ ملک لازمی پڑھا کریں۔ چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن فائدے کمالات اتنے زیادہ ہیں۔ آج تک کسی نے آپ کو کوئی گارنٹی دی ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا اور آخرت میں بھی قبر کے عذاب سے بچائے گا؟ صرف سورہ ملک اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی آپ کی بے روزگاری، بے اولادی، کاروباری مسائل اور دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات کو پورا کرے گی۔ اگر کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت پڑھتا ہے تو 3 دن سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے تمام نحوستیں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ خدارا آپ نے سورہ ملک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی 30 آیات پر مشتمل ہے، اور سورہ ملک پڑھنے کا طریقہ توجہ سے سن لیجئے۔ سورہ ملک پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بعض اوقات انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے اور کوئی قریب آ جائے تو بات بھی کر لیتا ہے، جواب بھی دے دیتا ہے اور دھیان بھی ادھر ادھر کر لیتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ سورت پڑھنی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ سورہ ملک کو صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ بعض اوقات سورہ ملک پڑھتے ساتھ ہی، یعنی آپ مکمل کرنے سے پہلے فرشتہ آپ کے گرد مقرر ہو جاتا ہے جو قبر تک آپ کی حفاظت کرتا ہے، جو قبر تک آپ کو آپ کے ہر طرح کے نقصان سے بچاتا ہے، ہر طرح کی رکاوٹ و بندشوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ رب کی دین ہے، یہ غیبی معاملات ہیں، یہ رب جانے، رب کا حبیب جانے۔ ہمیں یقین کامل کے ساتھ سورہ ملک پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ واقعی رب کریم سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرا کر چھوڑتی ہے، آپ کو ہر مقصد میں کامیاب بنا کر چھوڑتی ہے۔ آپ نے بڑے وظائف کیے ہوں گے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن ایک بار سورہ ملک کو میرے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ سورہ ملک کو ایک بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔
جب کوئی انسان حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ آیت تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ غیب سے فرشتے آسمان سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات ہیں، 11 مقاصد ہیں، 11 خواہشات ہیں، اپنے ذہن میں رکھ کر بیٹھیے گا۔ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 11 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، 11 خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، آج جمعۃ المبارک کے دن میں نے آپ کے حوالے 3 اعمال کیے۔ یہ 3 اعمال دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ جس بندے نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے وہ جان جائے گا کہ آپ کی دنیا میں موجود جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ محبت کے، رزق، دولت اور نحوست، نظر بد، حسد کے حوالے سے ہوں، ہر طرح کے مسائل کا واحد حل یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ اور جمعۃ المبارک کے دن جو شخص یہ 3 اعمال پڑھ لے گا، 3 دن سے پہلے اربپتی بن جائے گا، 3 دن کے اندر اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات جولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب ضد کر کے مانگتے چلے جاؤ، پیارے حبیب کے صدقے مانگو۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ کا ایک نام لکھنے سے ہزاروں لوگ کومنٹس کرتے ہیں، رب کعبہ کے ان ذکر اذکار سے بھی رب کی ذات غیب سے رحمتوں سے چولیاں بھر دیتی ہے۔ جمعہ کے دن یہ وظیفہ آپ نے خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اس وظیفے کو پھیلانا ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا، کس کی حاجت قبول ہو جائے، کس ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور کس کی رب کعبہ ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔